بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینڈ آف ٹائمز کا ایک اور ایپیسوڈ ہے، میرے ساتھ رضوان بھائی، اور ہمیشہ کی طرح ان کی ایکسپرٹیز سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ حالات دن بہ دن بڑی تیزی سے پاکستان کے اسی طرف جا رہے ہیں جو تقریباً آج سے ہم نے کوئی 2 سال پہلے ایک اسکیچ سا کھینچا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ کیا یہ کوئی ٹیسٹ رن کیا جا رہا ہے یا پاکستان میں واقعی اس میں داخل ہو چکا ہے؟ اور اس سچویشن کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر سے ہمیں کوئی آواز آ جائے کوئی جلد جو حالات جا رہے ہیں پاکستان کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم ایکسپلین کرتے آ رہے ہیں سارے معاملات، دنیا میں اب ہم جنگوں کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، ایک میسو ورلڈ وار کی سچویشن جو ہے وہ بنے گی۔ یہ وار جو یہ زیادہ ایسی نہیں ہے جیسے ایک کولڈ وار ہوتی ہے، جیسے امریکہ اور رشیا اس وقت وار میں ہے، لیکن ایک کولڈ وار ہے۔ کولڈ وار ہے، ٹھیک ہے، پاکستان اس وقت اکنامکلی ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے، ایک وار کے اندر ہے، بالکل پاکستان لیکن وار کے اندر ہے۔ یہ وار کی سچویشن بدل گئی، کوئی گولیاں نہیں چل رہی۔ لیکن جب ہم وار کی بات کرتے ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں گھوڑے اور تلواریں اور ڈھالیں اور یہ سب کچھ۔ اب یہ جو ہے نا، یہ زمانہ جو اب جس طرح چینج ہو چکا ہے سائنٹیفکلی، سارا ہم جس دور میں آ چکے ہیں، اب یہ نا اور قسم کی وار میں ہم انٹر ہو چکے ہیں۔ یہ جو بایو وار ہے، یا ایک دوسرے کی اکانومی کو ڈسٹرائے کر دینا، یا اس کے اندر خانہ جنگی کروا دینا ملک کے اندر، یا اس کی حکومت گرا کے اپنے پپٹس پہ بٹھا کے ان کو اپنے تابع کر لینا، یہ بیسیکلی ہم اس طرف ہیں ہم اس وقت۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، انہوں نے مصر میں جو انہوں نے کیا، مصر میں انہوں نے اپنا ایک پپٹ بٹھا کے وہاں کی ایک اسلام پسند شخص جو تھا مورسی، اس کو ہٹا کے انہوں نے اپنا پپٹ جنرل سیسی بٹھا دیا۔ اس کے بعد مصر کا سٹانس ختم ہو گیا مسلم ورلڈ میں سے۔ مصر اب وہی کرتا ہے جو وہاں سے اس کو اشارے ملتے ہیں، اسرائیل سے اور امریکہ سے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے ملک پہ قبضہ کرنے کا۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ اپنی فوجیں بھیجیں اور کریں۔ انہوں نے جہاں جہاں کر سکتے تھے وہاں کیا، انہوں نے افغانستان میں فوجیں بھیجی ہیں، عراق میں فوجیں بھیجی ہیں، یہ ممالک پہ انہوں نے قبضے کیے ہیں۔ ان کی عراق جو تھا ون آف دا جو مین سورس تھا پوری دنیا کا، پیٹرول کا جو سپلائر تھا، جو آئل کا سپلائر تھا، آئل کا پروڈیوس کرنے والا جو ملک تھا، اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا سارا۔ انہوں نے وہاں سے نچوڑ لیا ان کو اور اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد ڈسٹرائے کر دیا ان کو۔ دے ڈونٹ نیڈ دیٹ کنٹری اینی مور۔ یہی کام انہوں نے افغانستان کے ساتھ کیا، اور دوسرے ممالک میں وہاں انہوں نے خانہ جنگیاں کروا دی۔ تو بیسیکلی اس وقت ہم مسلم ورلڈ تو تباہ ہو چکا ہے، آلموسٹ 80% مسلم ورلڈ تباہ ہو چکا ہے۔ ایران کے ساتھ جو انہوں نے بھی کیا ہوا ہے، ایران کی اکانومی کو انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا، پاکستان کی اکانومی کو ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ ایران میں وہ خانہ جنگی کی صورتحال سے پھیل رہی ہے۔ پاکستان کا جو کرائم ریٹ ابھی آگے بڑھنا ہے، جو اکنامیکل کرائسس کے ساتھ جو آگے بڑھنا ہے، تو پاکستان میں بھی بڑی خطرناک صورتحال بننے والی ہے آگے۔ تو یہ ہم اس دور میں انٹر ہو گئے ہیں جب بڑی بڑی جنگیں سٹارٹ ہونے والی ہوں گی۔ تو ایونچولی پاکستان کو یا افغانستان کو یہ ایک ریٹیلیٹ تو کرنا ہے ایٹ سم پوائنٹ۔ انڈیا نے آگے آپ پہ جو دباؤ ڈالنا ہے، انہوں نے آپ کی کشمیر کی سائڈ پہ یا آپ کی گلگت کی سائڈ پہ جو وہاں سے بیانات بھی آ رہے ہیں، غزوہ ہند بھی آگے ہونا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تو غزوہ ہند ایکچولی از پارٹ آف ملمت الکبریٰ۔ تو یہ ہم اس ملمہ کی طرف جا رہے ہیں، اینڈ آف ٹائمز میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ساری جو تصویر ہے یہ بڑی کلیئر دکھا رہی ہے ساری چیزوں کو۔ اس کے علاوہ اسی دوران حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہے وہ بھی احادیث کے مطابق ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ نوز بیسٹ، ہم نے اپنے انالیسز سب کے آگے رکھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بادشاہ کی موت جڑی ہوئی ہے۔ ہم نے وہ حدیث رکھی ہیں جس میں بادشاہ کی موت کے بعد اختلاف ہوگا، اور اس میں پھر حضرت امام مہدی آئیں گے۔ یہ حسن حدیث تھی، امام ابن قیم نے اس کو حسن کہا ہے، یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اس کو یہ سارے بعض معاملے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اختلاف ہو چکا ہے، جو 3 شہزادوں میں اختلاف ہو چکا ہے پہلے، وہ ایک پچھلا بادشاہ جو فوت ہوا تھا اس کے بعد وہ اختلاف۔ دیکھیں وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اختلاف ہو چکا ہے 2015 میں جب کنگ عبداللہ مرا تھا، اس کے بعد جب یہ کنگ سلمان بنا ہے تو اس میں ولی عہد میں جو 3 دفعہ ولی عہد بدلے ہیں۔ پہلا ولی عہد تھا وہ اس نے اپنے بھائی کو بنایا تھا، ستیلے بھائی کو۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھتیجے کو بنایا تھا، محمد بن نائف کو۔ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا بنا یہ محمد بن سلمان۔ تو یہ 3 ولی عہد بدلے اور یہ ہوا، یہ لیا جا سکتا ہے
لیکن میں جہاں سمجھتا ہوں کہ وہ بادشاہ وہ ہوگا کنگ سلمان، جس کے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ ہمیں حدیث نعیم بن حماد میں ہمیں ملی تھی جس میں یہ چیز موجود ہے، وہ ضعیف حدیث ہے لیکن وہ مل رہی تھی، میچ کر رہی تھی بادشاہ کی موت کے بعد یہ سارے معاملات کو. تو میں نے اس لیے میری انڈرسٹینڈنگ اس طرف زیادہ جاتی ہے، اللہ نوز بیسٹ، کہ وہ 7واں بادشاہ جب مرے گا، ایک ہی خاندان میں سے 5واں مرے گا حرج ہوگا، اور پھر جب 7واں مرے گا تو حضرت امام مہدی آ جائیں گے. تو اس کو میں نے ملایا تھا اس کے ساتھ وہ جو حسن حدیث ہے بادشاہ کی موت کے بعد اختلاف والی، تو اس میں اللہ نوز بیسٹ کہ یہ معاملات مجھے لگ رہا ہے کہ کنگ سلمان کی موت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو باقی آف کورس اللہ نوز بیسٹ، ہم تو صرف اپنے انالیسز رکھ سکتے ہیں. اور میں زیادہ کیوں اسی دور کی طرف فوکس کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اس میں سب سے بڑی حدیث ہمیں جو مل گئی، جو حدیث جبرائیل ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مین چیز بتاتے ہیں وہ یہ عرب بدوؤں کا بلڈنگز بنانا ہے. تو یہ ایک ایسی نشانی ہے، یہ ہمیں وارننگ کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے ایگزیکٹ ٹائمنگ کا نہیں پتا قیامت کب آئے گی، لیکن میں تمہیں اس کی نشانی بتا دیتا ہوں. تو نشانی جو بتائی ہے وہ بلڈنگز بنانی ہے کہ عرب بدو، عرب کا ورڈ اس میں یوز ہے، بدوؤں کا ورڈ اس میں یوز ہے، ان کے جو اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے، ننگے پاؤں ننگے بدن، یہ لوگ بلڈنگز بنائیں گے. تو یہ وہی گلف کی پٹی ہے، یہ وہی یو اے ای کی پٹی ہے، وہیں پر دبئی میں یہ سب کچھ ہوا ہے. تو یہ چیز ہو گئی ہے، یہ ایسی اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس سے انکار ممکن ہی نہیں ہے. اس سے انکار کی وجہ صرف جہالت ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ شاید ڈینائل میں. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کی اب کیا میں مزید اس بارے میں کوئی بات کر سکتا ہوں. یہ ہم اس وقت آخری صدی میں داخل ہو چکے ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ قیامت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، اور یہ حضرت امام مہدی نے ہی ان نشانیوں کو ملانا ہے بڑی نشانیوں کے ساتھ. یہ انڈرسٹینڈنگ بڑی واضح ہے. حضرت امام مہدی کا دور قریب ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں حدیث میں ملتی ہے کہ عراق تباہ ہوگا معاشی طور پہ، پھر شام تباہ ہوگا معاشی طور پر. یہ ایک پیٹرن ہے، ایک یہ سیکوینس ہے، اسی طرح ہوا. اس کے بعد تیسرا اس کا سٹیپ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت امام مہدی آ جائیں گے اور یہ مال تقسیم کریں گے. اکنامکلی ڈسٹروائے ہو چکا ہوگا نا مسلم ورلڈ، تو وہ مال تقسیم کریں گے. یہی اس کا حل ہے کہ بھی مال تقسیم کیا جائے تاکہ ان کی مدد کی جائے. تو بہرحال، اور اس کے بعد ان کا جو آگے اگلا جو کام ہے امام مہدی کا، کہ انہوں نے رول آف لا قائم کرنا ہے. جو ظلم و زیادتی ہوگی اس کو ختم کرنا ہے. رول آف لا آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کے سارے مسائل کا حل ہی رول آف لا ہے. ابھی آپ 1400 سال پرانے مائنڈ سیٹ میں آپ مت جائیں. یہ اس وقت آپ 2022 میں زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت جتنے بھی پوری دنیا کے جو مسائل ہیں نا، اس کا حل رول آف لا ہے. حضرت امام مہدی کا جو سب سے بڑا کام ہے جو انہوں نے کرنا ہے، وہ رول آف لا کو. نہیں، 1400 سال پہلے بھی رول آف لا تو وہی تو دکھایا رسول کریم علیہ السلام نے. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جی بالکل چوری کرے گی تو ہاتھ اس کا بھی کٹے گا. یہ ہے رول آف لا. لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ اتنا عجیب ہے کہ وہ ان کو ہر چیز اسی حساب سے چاہیے. ان کو ہم بھی اسی حساب سے کہتے ہیں، لیکن وہ جو نواز شریف جب چوری کرتا ہے اور پروف ہو جاتی ہے، یا شہباز شریف کرتا ہے یا زرداری کرتا ہے اور اس کو وہ معاف کر دیا جاتا ہے، این آر او دے دیا جاتا ہے، یہی تو وہ عمران خان کا. لیکن یہ کہتے ہیں جی کہ ڈیموکریسی نہیں ہے، اس میں فوری طور پہ ہر چیز خلافت ہوگی، فوری طور پہ آپ نیزے اٹھا لیں، تلواریں نکال لیں، گھوڑے نکال لیں، ہاتھ کاٹنے شروع کر دیں، سنسار کرنا شروع کر دیں. ایکچوئل میں یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے خلافت ہو. اگر آپ گریجول سٹیپس جو ہے نا پریکٹیکل سولوشن دیں گے اس کو نہیں لینا چاہتے. تو ہی آپ یہ تو ان پریکٹیکل آپ ساری باتیں کر رہے ہیں. آپ پریکٹیکل سولوشن بتائیں کہ کیسے ادھر خلافت قائم ہو سکتی ہے. سب سے پہلا سٹیپ اس کا رول آف لا ہے. سب سے پہلا سٹیپ رول آف لا ہے. آپ نے اگر خلافت اسٹیبلش کرنی اس دنیا میں، سب سے پہلا رول آف لا ہے. آپ حضرت امام مہدی کو بھی پڑھ لیں تو سب سے پہلے آپ کو یہی نظر آئے گا، انہوں نے مال تقسیم کرنا ہے، انہوں نے رول آف لا قائم کرنا ہے، انہوں نے انصاف قائم کرنا ہے پوری دنیا میں. اور اس کے لیے ایک فضا قائم ہوگی، مشرق سے ایک موومنٹ ہوگی جو کہ ان کی سپورٹ میں ہوگی حضرت امام مہدی کی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ افغانستان میں، پاکستان میں اب یہ رول آف لا کی ایک فضا قائم ہو چکی ہے، ایک ریولوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہی سپورٹ بنی آگے افغانستان اور پاکستان کی جو یہ ریولوشن کی جو موومنٹ ہے، اسی نے سپورٹ بنا حضرت امام مہدی کو. بہرحال حضرت امام مہدی کی طرف میں آ رہا تھا کہ حضرت امام مہدی نے آ کے جو کام کرنے ہیں وہ بھی اس زمانے کی ضرورت ہے. اور سارے جو نشانیاں ہیں سب کی سب وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ہم اس ایرا میں داخل ہو چکے ہیں. آگے اللہ نوز بیسٹ کہ آگے یہ ایرا کب سٹارٹ ہونا ہے، ایگزیکٹلی کس ڈیٹ سے سٹارٹ ہونا ہے، اللہ نوز بیسٹ. لیکن ہم جو غور و فکر کر سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں، وہ اینڈ آف ٹائمز کی احادیث کے اوپر کر سکتے ہیں. وہ ہم نے کوشش کی ہے کرنے کی، اور ہم نے سارے انالیسز آپ کے آگے رکھے ہیں. ہماری ساری ویڈیوز آپ پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لیں، اور اس میں آپ کو اب پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا
ہم جس دور کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آگے پوری دنیا کی جو گلوبل اس سچویشن ہے کہ کیا آیا اسی طرف جا رہی ہے؟ میرے حساب سے تو بالکل اسی طرف جا رہی ہے، جو ایک کیوس کی سچویشن ہے، جو اکنامیکل جو حالات ہیں پوری دنیا کے، اکانومی جو تباہ ہوئی ہے پوری دنیا کی، یہ بہت بڑا سائن ہے. اور آگے خدا نہ خواستہ آگے یہ کوئی کسی ایک دو ملکوں میں اگر وہ حقیقی معنوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے، ایکچوئل جو جنگ ہوتی ہے، پھر تو کوئی بھی چیز رکنے والی نہیں ہے، پھر تو یہ بم پھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے بڑی کلیئرٹی میں. تو باقی آگے اللہ نوز بیسٹ. ہم نے اپنی کوشش آپ کے آگے رکھی ہے، اور باقی دجال کی اوپر میں کام شروع کر رہا ہوں. میری پوری کوشش ہے کہ میں اسی مہینے دسمبر کے اینڈ سے پہلے میں اس کی ویڈیو بنا لوں. اس میں بھی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمارے علماء نے جو بیچارے جو نہیں سمجھ پائے ہیں اس بڑی نشانیوں کو، جس میں یاجوج ماجوج ہے، جس میں دجال ہے، اور یہ سارے معاملات ہیں، سورج کا جو ہے مغرب سے طلوع ہونا، یہ سارا اس میں بڑا یہ چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اور اس میں 7 یونیورسز کا کانسیپٹ جو ہے، یہ ہمارے علماء بیچارے نہیں سمجھ پائے ہیں اس بارے ان چیزوں کو، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے جو انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو دی ہے، اس سے لوگ بڑے کنفیوزڈ ہیں. وہ تانے بانے ہی نہیں جوڑ پائے ہیں چیزوں کے، اس لیے وہ بہت سی چیزیں ان آنسرڈ ہیں، جو کہ ہم نے کوشش کی ہے. ابھی تک میں کافی چیزیں ایکسپلین تو کر چکا ہوں آپ کے آگے، لیکن دجال والا معاملہ جو ہے اس کو مزید آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کلیریفائی کر دے گا ساری چیزوں کو. تو ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ ول سی یو سون انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.